منبر رسول تنسل پر تشریف فرما، علماء ذویل کشان، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، سامعین بزم، پردانشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اس نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا، ہاتھ تو اٹھا غنی کر دیا موجب بحر سماحت کے لاکھوں سلام۔ جس کی دعا کے متعلق فرمایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے ہیں۔ منبر نور پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر ظاہر شریعت حضرت علامہ مولانا عابد القادری صاحب کی اللہ تشریف فرما ہے، اور بہت سے ہمارے احباب مقبہ شعراء تشریف فرما ہیں۔ سب کے چہروں کی زیارت کریں اور ثواب دارین کے حقدار بنیں۔ بہت لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات، تو آپ نے یہ مجلس کرائی، یہ بزم سجائی، اس کے سجانے میں، کرانے میں جس نے جس اعتبار سے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت لائق مبارکباد ہیں کمیٹی کے حضرات، مشرف بھائی، دانش بھائی، اور تمام تر کمیٹی والے جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ میری حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت زیادہ کوششیں ہوئیں، میرے پاس بہت لوگوں نے میسج کیے، فون کیے کہ وہاں مت جائیے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں نے ان سب پر توجہ نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کیا اور یہاں تک حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان فرمائے۔ آپ حضرات یہاں چل کر رہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملے گی جنت پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو گفتگو شروع کرنے سے قبل عادت کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں میں بھی کچھ دو تین اشعار آپ کو سنا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں۔ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ ذرا محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ، اور بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں حاضر کرتا ہوں رضا کرنے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے۔ ایک بار اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔
عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، میری معراج کے میں لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے کرم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے کرم تک پہنچا۔ کرتے امام حسین دو تین اشعار حاضر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار کہتے ہیں یا حسین۔ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے اس حساب سے اگر بولیں گے تو پھر سننے میں بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین۔ سماعت فرمائیں۔ زمانے کی نگاہوں میں برسوا ہو نہیں سکتا، 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 نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حکم دے دیتے شبیر تو سورج بھی اگلتا پانی، یا حسین آپ کے حکم دے دیتے تو شبیر اگلتا پانی۔ میں ایک شعر حضرت امام حسین کے تعلق سے، کربلا کے تعلق سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ زمانے کی نگاہوں میں برسوا ہو نہیں سکتا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ بس اس کلام کا آخری شعر یاد کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے کی نگاہوں میں برسوا ہو نہیں سکتا، نواسے اپنے نانا کے بہت ہیں، نواسے اپنے نانا کے زمانے میں بہت سے ہیں، مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ اب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے،
اور ہمیں نکلنا بھی تھا 3:30 بجے یہاں سے، 7:55 پر ہماری فلائٹ ہے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے کہ آپ ابھی تک یہاں پر حاضر ہیں اور اس مجلس میں ذکر امام حسین سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں، یہاں پر آئے ہو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ جب کل کوئی پوچھے کہ کہاں گئے تھے تو اسے جو یہاں سنا تھا وہ اسے سنانا کہ ہم جو سن کے آئے ہیں۔ یہ محفل حضرت امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قبرستان سے گزرا، میں نے قبرستان میں دیکھا بہت ساری قبریں تھیں جو جیسی بنی ہوئی تھی ویسی تھی، لیکن بہت ساری قبریں ایسی تھیں کہ ان میں روشنی ظاہر ہو رہی تھی، ان میں نور نکل رہا تھا۔ میں قریب میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے ایک صاحب قبر سے پوچھا، او صاحب قبر ذرا یہ بتاؤ، یہ ساری قبریں جو بنی ہوئی ہیں ان میں نور نہیں ہے، لیکن جو تمہارے ارد گرد یہ قبریں ہیں ان میں نور ہے، ان میں اجالا کیسا ہے، ان میں یہ روشنی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا تھا ان تمام قبروں میں حضور آئے تھے، ان تمام قبروں میں حضور آئے تھے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ ان تمام میں حضور آئے تھے، لیکن تمہاری قبر اتنی زیادہ روشنی کیوں دے رہی ہے؟ تمہاری قبر میں ان تمام قبروں سے زیادہ نور کیسے؟ قبر نے کہا کہ میری قبر میں حضور تو کہا حضور آئے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جو دل سے حضور کو پکارتا ہے نا، ٹوٹی ہوئی زبان سے، ٹوٹے ہوئے الفاظ سے، اگر حضور کو دل سے کوئی پکارتا ہے حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، حضور اس کے دلوں کی صدائیں سنا کرتے ہیں۔ کہاں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے، جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اسی طریقے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی ایک شہر میں، بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، یہاں پر آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں لگا، سب حضور کی محفل میں آئے، بغیر ٹکٹ آئے، لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ذکر امام حسین سجایا ہے، کرایا ہے اور یہاں پر حصہ لیا ہے ثواب کی برکت سے، اور پھر آئے بھی ہیں ثواب کی برکت، ثواب لینے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے وہ جلسہ ہوا نا، اس پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا گیا اور بہت لوگ سننے کے لیے آئے، لیکن وہاں پر ایک ٹکٹ چل رہا تھا، جو ذکر سنے گا وہ ٹکٹ دے گا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے، چلے گئے اندر۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، غریب تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اسے جب پتا چلا نا حضور کا ذکر ہونے والا ہے، حضور کی مجلس سجنے والی ہے، وہ بھی چلی آئی، اور آنے کے بعد دروازے پر انٹر ہونے لگی تو جو وہاں پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے روک لیا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور کا ذکر ہونے والا ہے، امام حسین کی باتیں ہونے والی ہیں، شہید کربلا کے بارے میں بتایا جانے والا ہے، شہید اعظم کانفرنس ہونے والی ہے، میں نے سنا تو میں حضور کی محبت میں آ گئی، مجھے اندر جانے دیا جائے۔ سپاہیوں نے روکا، کہا یہاں کوئی غریب نہیں جاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہاں پر ٹکٹ ہے، یہاں پر ٹکٹ ہے، وہ پاس اگر آپ کے پاس ہوگا تب آپ اندر جائیں گے۔ خاتون نے بڑے ہراساں ہو کے کہا حضور کا ذکر سننے کے لیے بھی کوئی ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ حضور کو اگر ہم دل سے پکاریں گے تو حضور تو ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپر میں بھی تشریف لائیں گے، اور یہاں تم ٹکٹ مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں میں آپ اپنی باتیں نہ بتائیں، ہم جو ڈیوٹی کر رہے ہیں نا وہ ڈیوٹی کریں گے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا میں جاؤں گی، مجھے اندر کسی چیز سے مطلب نہیں ہوگا، جو تمہارا ناشتہ ہوگا اس سے میں دور رہوں گی، بس میں امام حسین کی باتوں کو سنوں گی، میں شہید کربلا کے بارے میں سنوں گی، میں حضرت حسن حسین کے بارے میں سنوں گی، حضرت علی کے بارے میں سنوں گی، اور میں حضور کی محفل میں جاؤں گی، مجھے روکو مت۔
کہا اے خاتون تو اندر نہیں جا سکتی. اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ تو کیسے روکے گا. اس نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور جیسے ہی دروازے کے آگے اس نے قدم رکھا امام حسین کا ذکر سننے کے لیے, حضور کی محفل میں اندر جانے کے لیے, انٹر ہونے کے لیے جب قدم آگے بڑھایا نا, دربار نے دھکا دیا, وہ زمین پر گر گئی. زمین پر گر گئی تو آنسو نکل آئے, رونے لگی. جب آنسو نکلے نا تو اس کی چھوٹی بیٹی ساتھ میں تھی, اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا, کہا ماں روتی کیوں ہو, آنسو کیوں آتے ہیں, کیا حضور کو نہیں جانتی, کیا مدینے والے آقا کو نہیں جانتی؟ ارے یہ دنیا والے کیا جانے, یہ تو ٹکٹ چلا رہے حضور کے ذکر میں. ارے اگر ہم ٹوٹے ہوئے چھپروں سے 2 مصلے بچھا کے بھی حضور کو یاد کریں گے, حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں آ جائیں گے. ماں رونا, ماں اپنے آنسوؤں کو صاف کرو, ہم چلیں گے گھر پہ. چلنے کے بعد ٹوٹا ہوا چھپر ہے, ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں, تو کیا ہوا, وہیں پر تھوڑی جگہ صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جائیں گے. ہم جب حضور کا ذکر کریں گے نا, جب ہم حضور کی نعتیں پڑھیں گے تب تم سبحان اللہ بولنا, جب تم حضور کی نعتیں پڑھو گی تو میں سبحان اللہ بولوں گی. ابھی یہی باتیں ہوئی, ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا, گھر پہ چلی آئی, ایک جگہ کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد 2 مصلے, پھٹے پرانے مصلے تھے, بچھا کے حضور کا ذکر ہونے لگا. حضور کی مجلس ہو گئی. اب کوئی اور نہیں تھا, صرف ماں بیٹی اور حضور کو یاد کر رہی ہیں, حضور کا ذکر کر رہی ہیں. یہ مجلس, یہ محفل اسی طریقے سے چلتی رہی. یہ مجلس رات کا آدھا حصہ جب گزر گیا, ماں نے کہا بیٹی مجھے وضو بنانا ہے, تازہ وضو بنا کے میں پھر سے تازہ وضو بنا کے اور پھر نعتیں پڑھیں گے نبی کی, پھر نبی کی باتیں کروں گی. جاؤ تم باہر کنویں سے پانی لے کے تو آؤ. بیٹی جب اٹھی, اٹھنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا, مسلمانوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, جیسے ہی دروازہ کھولا تو لڑکی کی چیخ نکل گئی. لڑکی چیخی, کہا ماں دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے. اس کی ماں نے کہا رات کا اتنا حصہ گزر گیا, ہمیں کوئی اپنے گھر کے دروازے پہ جانے نہیں دیتا, دروازے سے اندر انٹر ہونے نہیں دیتا, ہمارے دروازے پر اتنی رات میں کون آتا ہے. اس نے کہا ماں دیکھو تو اس کا چہرہ بھی نورانی ہے, اس کا جلوہ بھی نورانی ہے, اس کے کپڑے بھی نورانی ہے. ماں دیکھو تو صحیح, کوئی آیا ہے, کوئی بزرگ ہے. جب ماں دوڑ کے آئی, اس نے دیکھا, کیا دیکھتی ہے, دروازے پہ کوئی نہیں آیا تھا, برداشت سے پاک آئے تھے. جب اس نے دروازہ کھولا, آدھی رات گزر گئی تھی حضور کا ذکر کرتے کرتے. جب دروازہ کھولا, کیا دیکھتی ہے, دروازے پر کوئی اور نہیں تھا, بغداد سے غوث پاک آئے تھے. بغداد سے غوث پاک آئے تھے, اور آنا تو بڑی بات تھی, آنا تو بڑی بات تھی. جن کے دروازے پر بڑے بڑے ولیوں کی پگڑیاں آپس میں لڑتی ہوں, جن کے دروازے پر بڑے بڑے ولی لائن لگا کر کھڑے رہتے ہوں, وہ بغداد سے غوث پاک آئے, آنا تو بڑی بات تھی. اس خاتون کی دہلیز کو چوم رہے تھے, اس خاتون کی دہلیز کو چوم رہے تھے. خاتون نے کہا یا شہنشاہ بغداد, یا پیر پیرا, یا میر میرا, یا غوث اعظم, آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہیں, آپ کا آنا کی بڑی بات ہے, آپ دروازے کو کیوں چوم رہے ہو, آپ دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو. غوث پاک نے فرمایا خاتون تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں, میں تو اس دہلیز کو چوم رہا ہوں. میں نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے دیکھا ہے, میں نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے دیکھا ہے. تو پتہ چلا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو, دل سے حضور کو پکارتا ہے, حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں. تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ یہ تو بتاؤ, ساری قبروں میں نور ہے لیکن تمہاری قبر میں بہت زیادہ نور ہے, یہ کیسے ہے؟ اس نے کہا میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے, حضور آئے بھی تھے مسکرائے بھی تھے. کہا اچھا یہ بتاؤ, حضور آئے تو تھے لیکن مسکرائے کیوں تھے؟ ساری قبروں میں نور ایک جیسا لیکن تمہاری میں زیادہ, تو حضور کیوں مسکرائے تھے؟ کہا بات اتنی تھی نا,
میری ایک دکان ہے، چھوٹی سی دکان، اس پر میں کچھ سامان بیچا کرتا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، اور اس میں سے جب تھیلے میں پیسے ڈالتا ہوں نا، اس میں سے ایک سکہ نکال لیتا ہوں۔ ایک سکہ نکالنے کے بعد دوسرے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو میلاد شریف کے نام پہ خرچ کیا کرتا ہو۔ اسی وجہ سے حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو یہاں پر سب امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، امام حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں، امام حسین کے نام سے منسوب یہ محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی نے کچھ کر کے اور پھر یہ مجلس سجائی ہے، یہ محفل سجائی ہے، اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں تیرے بیٹے کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کا مقام بہت اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی مقام، تیرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں تیرے مرتبہ اعلیٰ ہونے میں تیرا ہاتھ نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید نے کہا ماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غریبوں کو اپنے حصے کا بھی رزق میں نے دیا ہے، اپنے حصے کی روٹی میں نے کھلائی ہے، غریبوں کی میں نے مدد کی ہے، ماں اس میں تیرا کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا فرید کی امی نے کہا بیٹا اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو تیرے اندر یہ کمال پیدا نہ ہوا ہوتا۔ تو پتا چلا کہ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بیٹے بابا فرید جیسے ہوا کرتے ہیں، جب مائیں نیک ہوتی ہیں پرورش اچھی کی جاتی ہے تو بیٹے صلاح الدین ایوبی جیسے ہوتے ہیں، بیٹے صلاح الدین ایوبی جیسے، خالد بن ولید جیسے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی بابا فرید ہیں، ان کی تربیت ان کی ماں نے اتنی اچھی کی، جب یہ اپنے پیر کو تلاش کرتے ہیں، اور پیروں کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، جب یہ اپنے پیر کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرنے کے لیے جب پہنچتے ہیں بغداد شریف، کوئی کہتا ہے نا بغداد شریف چلے جاؤ وہ مدینہ الاولیاء ہے، وہ ولیوں کا شہر ہے، وہاں ایک پیر ایسے ہیں، وہاں ایک شیخ ایسے ہیں جن کا نام ہے شیخ صاحب الدین سہروردی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کہ اس زمانے میں ان جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنے اعلیٰ بزرگ، اتنے اعلیٰ ولی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی نظریں، کسی کی نظریں کہیں تک ہوتی ہیں، کسی کی کہیں تک ہوتی ہیں، ہم سامنے کچھ دیکھتے ہیں ہوتا کچھ ہے، ہم سامنے اپنی نگاہوں سے کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے۔ انسان کی نظریں جہاں تک پہنچتی ہیں وہیں تک دیکھتا ہے، وہیں تک بات کیا کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پہنچ گئے بغداد شریف، اور پہنچتے پہنچتے چلے گئے شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں۔ بہت ولیوں کی لائن لگی تھی، علماء کی لائن لگی تھی، لوگ وہاں قطار در قطار موجود تھے، سب شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کوئی مرید ہونے کے لیے گیا تھا، کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، کوئی ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان سجا دیا گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہنے لگے کہ سب کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت بابا فرید الدین بھی گنج شکر بیٹھ گئے دسترخوان پر، وہ کنیزیں آئیں، خادمائیں آئیں، ہاتھ دھلوانے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین بھی ہاتھ دھلنے لگے۔ بابا فرید جب ہاتھ دھل رہے تھے نا، ان کی نگاہ اس کنیز پر پڑی، اور جب نگاہ کنیز پر پڑی تو پھر انہوں نے نگاہ ہٹائی نہیں، ادھر ہاتھ بھی دھلنے لگے، ادھر نگاہ سے نظروں سے نظریں ملی تو نظریں ہٹی نہیں، ادھر ہاتھ دھلنے لگے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جس کی نگاہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی دیکھا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ تقدیریں بھی بدل دیا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقدیریں بھی بدل دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی، ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت بابا فرید الدین ادھر ہاتھ دھل رہے تھے، پانی زیادہ خراب ہو رہا تھا، ادھر اس کی نظروں میں دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، تو آپس میں کچھ بات کرنے والے کرنے لگے، ہوتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ، وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو تو آیا کتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں ہے، اور یہ کام کیسا کر رہا ہے، ادھر ہاتھ سے ہاتھ دھل رہا ہے، پانی بھی زیادہ برباد ہو رہا ہے، اور دیکھو تو ایک کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ ایک سے رہا نہیں گیا، جب ہاتھ دھل لیے
بابا فرید نے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ایک سے رہا نہیں گیا، اس نے کہہ دیا سب کے سامنے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی بیٹھے تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، اس نے کہہ دیا کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ بابا فرید الدین سے کہہ دیا کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کتنی بڑے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے؟ ان کا مرتبہ تجھے پتا نہیں ہے؟ یہ کتنے اعلیٰ ولی ہیں، ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، تجھے یہ بھی خبر نہیں؟ تو نے دو گناہ کیے ہیں، ایک تو تو نے ہاتھ دھلے پانی زیادہ بہایا، پانی زیادہ برباد کیا، پانی زیادہ خرچ کیا، اور دوسری چیز تو نے ایک کنیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا گیا، ایک بار تیری نگاہ پڑ گئی تو ہٹا لیتا، لیکن تو نے نظریں جما کے دیکھا گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کتنے بڑی ولی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اب تو چلا آیا، تجھے پتا بھی نہیں تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کو جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کتنا پتا ہے؟ تیری نظریں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ تم نے یہ تو دیکھ لیا میں پانی سے دھل رہا تھا ہاتھ، اور پانی زیادہ میں نے برباد کر دیا، میری نظریں میری نگاہیں اس کنیز کی طرف تھی، تم نے یہ تو دیکھ لیا، لیکن تم سے یہ نہیں پتا میں دیکھ کیا رہا تھا۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا، میں نے جب اس کی نگاہوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھی، تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو اتنے اعلیٰ ولی ہیں اس کی کنیز ہے، لیکن اس کی تقدیر میں جہنمی ہونا لکھا ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لڑکی جہنمی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے ولی کی بارگاہ کی کنیز اور پھر جہنمی ہے۔ ادھر میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر نظریں لوگوں محفوظ پر تھی، ادھر نظریں لوگوں محفوظ پر تھی، ادھر ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر ہاتھ دھل رہے تھے، ادھر تقدیر دھل رہی تھی، ادھر تقدیر بھی دھل گئی، ادھر ہاتھ بھی دھل گئے، اب یہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گئی ہے، اب یہ جنتی ہو گئی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو روزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ وہ اعلیٰ ولی ہیں، یہ نگاہوں سے تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر بیٹے بابا فرید جیسے ہوتے ہیں، جب ماں فاطمہ ہو، ماں علی ہو، تو بیٹے حسن اور حسین ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ امام حسین، ان کی شان ہی نرالی ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، 6 سال کے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والوں پیغام لے کے جاؤ، امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین سے عقیدت کرنے والوں، عقیدت رکھنے والوں سنو، حضرت امام حسین 6 سال کے ہیں، اور جب امام حسین چلتے ہیں تو ایک بچہ 12 سال کا ہے، نام ہے حبیب ابن مظاہر، 12 سال کا بچہ، یہ 6 سال کے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین چلتے ہیں اور یہ بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امام حسین کے قدم جب زمین سے ٹچ ہوتے ہیں تو یہ 12 سال کا جو بچہ حضرت ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، یہ دیکھتا ہے کہاں پر امام حسین کے قدم پڑے، اسی جگہ کو جب دیکھتا ہے اور وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، کبھی منہ پہ ملتا ہے، کبھی اپنے جسم پر ملتا ہے، اور ملنے کے بعد پھر چلنے لگتا ہے۔ کسی نے شکایت کر دی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کا کوئی ایک بچہ پیچھا کرتا ہے، اور جہاں جہاں حسین اپنے قدم کو رکھتے گئے وہاں سے وہ مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملا کرتا ہے، اپنے جسم پر ملا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا دیا، بلانے کے بعد کہا تمہاری ایک شکایت ملی ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا میری کیا شکایت ہے؟ کہا تم حسین کا پیچھا کرتے ہو، حسین چلتے ہیں تو ان کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے جسم پر ملتے ہو، اپنے چہرے پہ ملتے ہو۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی سزا بنتی ہو تو دے دیجئے، لیکن یاد رکھیں یہ مدینے والے کے زمانے والے حسین سے محبت کیا کرتے ہیں، حبیب ابن مظاہر حسین سے عشق کیا کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم مٹی اٹھا کے اپنے جسم پر ملا کرتے ہیں، کوئی سزا بنتی ہو تو دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا مظاہر میرے سینے سے لگ جا۔ حبیب ابن مظاہر کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد ایک ہاتھ امام حسین کا پکڑا اور ایک ہاتھ حبیب ابن مظاہر کا پکڑا، آپس میں ملا دیا اور دعا کی پروردگار اعظم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے ان دونوں کو یہاں ملا دیا ہے، اب ان کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے، مولا انہیں سلامت رکھنا۔ تو امام حسین کے نام پر اس مجلس کو سجانے والوں،
تم یہاں بھی آباد رہو گے، تم یہاں بھی شاد و آباد رہو گے اور وہاں بھی آباد رہو گے۔ جو امام حسین کے ذکر سے، امام حسین کی محفل سے، مجلس سے چڑھتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے ذکر میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب محفل ہے۔ تو اور سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ تیار ہیں؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں یا حسین، یا حسین۔ اور جانتے ہیں گھرانہ کتنا سخی ہے؟ یہ گھرانہ بہت سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسین سے کہا کہ میرا نانا ایسا نہ، اس کے 10 دروازے ہیں، ایک دروازے سے کوئی آتا ہے تو وہ نواز دیتے ہیں، وہی اگر دوسرے دروازے پر جاتا ہے پھر دے دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تم اس دروازے پر آئے تھے، وہی اگر تیسرے پہ جاتا ہے پھر دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ 10 دروازے پر جاتے ہیں نا پھر بھی وہ دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ تو امام حسین نے کہا تمہارے نانا ایسے ہیں کہ 10 دروازے پر آنے والوں کو منع نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے تم پہلے پر بھی آئے تھے دوسرے پر بھی آئے تھے، لیکن میرے نانا کیسے؟ چلو میرے نانا ایسے ہیں، ان کا ایک دروازہ ہے، اور ایک دروازے پر بھی اتنا نواز دیتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں کہ مانگنے والوں کو کبھی زندگی بھر ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنا نوازنے والے ہیں۔ یہ گھرانہ بہت سخی گھرانہ ہے۔ حضرت حسن اور حسین پیدل حج کے لیے جا رہے تھے تو وہاں راستے میں پھونک لگی، کھانا بھی ساتھ میں تھا، پانی بھی ساتھ میں تھا، لیکن راستے میں ایک شاعر ملا، اسے سب کچھ دے دیا، اب کچھ نہیں ہے، خالی یہاں پہ حج کر کے جا رہے ہیں پیدل۔ اب جب پھونک لگی نا تو حضرت حسن نے امام حسین سے کہا کہ پھونک لگی ہے کیا کریں؟ حسین نے کہا چلو دیکھتے ہیں آگے۔ امام حسین ایک گھر کے اندر گئے، وہاں ایک جھوپڑی تھی، ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی، کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا ہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن بس دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے۔ آدھا پیالہ حضرت حسن نے پیا، آدھا پیالہ حضرت حسین نے پیا اور چلے گئے۔ حج کر کے آئے، کبھی گلیوں میں گھوم رہے تھے نا تو پھر بوڑھی وہی مل گئی جس نے دودھ کا پیالہ دیا تھا، کہا اماں چلو میرے گھر پہ چلو، تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ وہ بوڑھی آئی، آنے کے بعد حضرت امام حسین نے اس کی 3 دن مہمان نوازی کی، حضرت حسن نے اس کی 3 دن مہمان نوازی کی۔ جب وہ چلنے لگی نا تو چلتے چلتے حضرت امام حسین نے اس کو کچھ بکریاں دی اور کچھ پیسے دیے، اور دینے کے بعد کہا ان کو لے جائیے۔ کہا میں لے کے کیسے جاؤں گی؟ تو حضرت امام حسین نے کہا میں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ تم ہو کون بیٹے؟ کہا ماں پہچانا نہیں؟ کہ نہیں پہچانا۔ کہ یاد کرو تمہارے دروازے پر ایک بار آئے تھے، تم نے دودھ کا پیالہ دیا تھا، ہم نے دونوں نے پیا تھا، حسن نے بھی پیا تھا، میں نے بھی پیا تھا۔ تو کہا اچھا اچھا تو تم بغیر ہو، میں نے دودھ کا تمہیں پیالہ دیا تھا تو تم بدلہ دیتے ہو، تم بدلہ دے رہے ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا یہ بدلہ نہیں ہے، یہ تو مہمان نوازی کی ہے، بدلہ چاہتی ہو بدلہ دے کر قیامت میں دیں گے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر کے دم لیں گے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر کے دم لیں گے۔ اتنا سخی گھرانہ ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ حسین مٹ جائیں گے، حسین مٹ جائیں گے، میں کہتا ہوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، عادت ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اب سنیں یہ اپنی ذہن میں رکھیں، اب جو میں بتا رہا ہوں وہ سنیں۔ ایک طرف ہے 60,000 کا لشکر، ایک طرف ہے 20,000 کا لشکر، اور آپ فیصلہ کریں کیا 20,000 60,000 سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ہاں بولے نا، بول کے سنیں گے، لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ ادھر 60,000 ہیں اور ادھر 20,000 ہیں۔ 60,000 کفار و مشرکین ہیں، 20,000 حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہیں، اور یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے انہیں طاقت ملتی ہے نا کھانے پینے سے نہیں ملتی ہے، انہیں طاقت تو محمد رسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے۔ یہ حضور سے عشق کیا کرتے ہیں، حضور سے محبت کیا کرتے ہیں، تب انہیں طاقت ملا کرتی ہے۔ تو ایک طرف 60,000 ہیں، ایک طرف 20,000 ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا بھائی ڈیسائیڈ کرو کتنے لوگ لڑنے جائیں گے۔ ابھی 20,000 اتنے کم ہیں، تو ان کے پاس ہے بھی نہیں کچھ لڑنے کا سامان، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کرو کہ ان کے مقابلے میں جائیں گے کتنے۔ ان کا جذبہ دیکھو، ایمانی طاقت دیکھو، حضور سے محبت دیکھو کہ 60,000 کے مقابلے میں 20,000 بھی آپس میں ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ کتنے لوگ جائیں گے۔
ایک مرد قلندر کھڑا ہوا، کہا ان کے مقابلے میں صرف 15,000 جائیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، جذبہ دیکھیں ان کا، اپنے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا کریں، جذبہ ایسا۔ ایک کھڑا ہوا کہ نہیں 15,000 نہیں، صرف 10,000 جائیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا نہیں نہیں نہیں، یہ 60 کوئی 10,000 کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ممکن ہے 60,000 سے 1,000 لڑ لیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میری سننا چاہتے ہو تو سنو، ان کے مقابلے میں نہ 10,000 جائیں گے نہ 5,000 جائیں گے، صرف 60,000 کے مقابلے میں 60 مسلمان جائیں گے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہا 60 مسلمان جائیں گے۔ ان کا جذبہ دیکھیں تو کہنے والے نے کہا خالد کیا پاگل ہے وہ؟ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 لے جانا چاہتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ان کی طاقت؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا تم 60 کی باتیں کرتے ہو، اگر تنہا خالد ان کے مقابلے میں چلا جائے تو یہ 60,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور خالد کی تلوار تنہا چمکتی ہوئی نظر آئے گی، تنہا خالد کی تلوار چمکے گی۔ کہا خالد یہ ہمت کیسے، یہ جذبہ کیسے؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہمیں جان کی فکر نہیں ہوتی؟ کہ تمہیں جان کی فکر نہیں، تمہیں جان کی پرواہ نہیں؟ تو کہا نہیں ہمیں جان کی فکر نہیں، اس لیے جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو۔ ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا ہے، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ اب سنیں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، کربلا کا میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، عباس کے بازو کٹ گئے، جوان علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر کے تیر مار دیا گیا، آخر میں حضرت امام حسین کو شہید کر کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا، نیزے پہ رکھ دیا گیا۔ میں نے عالم تصور میں مولا امام حسین سے پوچھا آپ کے سامنے عباس کے بازو بھی کاٹ دیے گئے، علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، 72 جانثار کو شہید کر دیا گیا، آپ کو جان کی فکر نہیں ہوتی؟ ننھے علی اصغر کو تیر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ کو جان کی فکر نہیں ہوتی؟ امام حسین نے کہا جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو پتا چلا انہیں طاقت کھانے اور پینے سے نہیں ملتی، بلکہ حضور سے محبت کی بنیاد پر طاقت ملا کرتی ہے، ورنہ خیبر کے دروازے کو کوئی ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، دو آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں کہ ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ فیصلہ میں کروں گا کہ اونٹ کس کا ہے، تو کہا تم بتاؤ کس کا ہے، کہا میرا ہے۔ دوسرے والے نے کہا میرا ہے، کہا تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں آپس میں کہتے ہو میرا ہے میرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو جھوٹا ہے اس میں۔ ایک نے کہا حضرت بات اتنی ہے نا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ فیصلہ کریں، یہ اونٹ میرا ہے۔ کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا میرا یقین بہت پختہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے دل کو دیکھا جائے، یہ زخمی نکلے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا تھا ایک دن میں گھر میں تھا، میرے والد نے اونٹ باندھ دیا تھا، اس کا بچہ تھا اور اونٹ کا بچہ بیمار ہو گیا، تو میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرو، وہ کہیں چلے گئے، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا لیکن اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، تو میری ماں نے جب دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا اسے ذبح کر دے۔ میں اس کو ذبح کرنے لگا تو میرے والد آئے، انہوں نے ایک تھپڑ مارا، کہا اونٹ ذبح کر رہے ہیں؟ تو کہا میں نے اپنے ابا سے کہا کہ والد صاحب آپ نے مجھے مارا کیوں، کیا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ تو کہا نہیں تو غلط کام نہیں کر رہا ہے، تو ایک اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر رہا ہے، اس لیے اس کا دل زخمی ہو گیا ہے، تو نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا، اس کا دل زخمی ہو رہا ہے اور اس کے چھالے نکلے، وہ پھوٹ کے آنسوؤں کے راہ بہ رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی تو نے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا؟ واقعی جب اونٹ کو ذبح کیا گیا تو اس اونٹ کے دل میں چھید تھا، اس کے زخم تھا۔ حضرت علی نے جب اتنا دیکھا نا تو کہا کوئی میرے حسین کو بلا دو، کوئی میرے حسین کو بلا دو۔ لوگوں نے حضرت امام حسین کو بلایا، حضرت امام حسین آ گئے، حضرت علی نے سینے سے لگا لیا اور آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ حضرت علی کبھی سینے کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی ہاتھوں کو چومتے۔ لوگوں نے کہا علی کیا فیصلہ نہیں کرنا،
آپ تو اونٹ کا فیصلہ کر رہے تھے، اب آپ نے حسین کو بلایا اور حسین کو بلا کے آپ رونے لگے، کبھی سینہ چومتے ہیں کبھی ماتھا چومتے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ظالموں رکو، اونٹ کا بھی فیصلہ کروں گا، لیکن پتہ ہے کربلا کے میدان میں میرا حسین کبھی علی اکبر کے لاشے کو دیکھے گا، کبھی عباس کی لاش کو دیکھے گا، کبھی ننھے علی اصغر کے تیر لگتا ہوا دیکھے گا، میرا حسین کیسے برداشت کرے گا؟ جب ایک اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا تو اس کے دل میں چھالے ہو گئے، اور میرا حسین جب 72 لاشوں کو دیکھے گا تو اس کا دل کیسے زخمی ہو جائے گا؟ تو گلے اس لیے لگاتا ہوں کہ اس ٹائم گلے لگانے والا علی موجود نہیں ہوگا، اس لیے علی آج حسین کو گلے لگا کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ خود کھاتے نہیں ہیں، خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہاں خود کھانے کو نہیں ہے کہ لیکن لوگوں میں لنگر ہو رہے ہیں، لوگ ان کے دروازے پر آ کے خالی لوٹ کے نہیں جاتے۔ دروازے پر ایک فقیر آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی تم سوکھی روٹی کیوں کھاتے ہو، کہ یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو سامنے گھر ہے، وہاں چلا جاؤ، تمہیں نواز دیا جائے گا، تمہیں مل جائے گا کچھ نہ کچھ۔ وہ فقیر گیا، کہنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام حسین نکلے، کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت امام حسین نے ان کو کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا ٹھیک ہے جائیے، کہا رکو تھوڑا سا کھانا دے دیجئے، کہا کس کے لیے؟ کہا وہ دروازے پر دیکھو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رو کے بولے، کہا وہ کوئی اور نہیں میرے ابا علی ہیں، میرے والد علی ہیں۔ یہ گھرانہ تو ایسا ہے خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن دروازے پر کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتا، دروازے پر جو بھی آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ تو ایسا ہے یہاں دشمنوں سے بھی محبت سے بات کی جاتی ہے، دشمنوں سے بھی عزت کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ حضرت مولا سجاد کے پاس ایک مہمان آیا، 3 دن مہمان نوازی کی حضرت مولا سجاد نے۔ جب 3 دن جانے لگا نا تو کھانا کچھ تھا پیک کر کے دے دیا، کھانا جب پیک کر کے دیا تو وہ چلنے لگا، لیکن ایک بار اس نے کہا حضرت آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کہا تجھے، کہا چھوڑو نہیں یہ بات چھوڑو تم جاؤ۔ کہا نہیں اگر آپ مجھے جانتے نا تو آپ اتنی عزت نہیں کرتے، آپ مجھے کھانا بھی نہیں دیتے، یہ کھانا پیک کر کے بھی نہیں دیتے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مولا سجاد نے کہا ظالم تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں بیمار تھا، بخار کی حالت میں تھا، جلے ہوئے خیمے سے میں دیکھ رہا تھا، کربلا کے میدان میں تو نے علی اکبر کے جو برچھی ماری تھی اور وہ برچھی سینے میں لگی تھی، تو نے اس برچھی کو نکالنے کی کوشش کی لیکن علی اکبر کے سینے سے وہ برچھی نہیں نکلی، تو نے جوتے سے علی اکبر کے سینے پہ اپنا پیر رکھا اور سینے کو روندا، برچھی پھر بھی نہیں نکلی، سینے میں ٹوٹ گئی، اور جب ٹوٹ کے نکلی تو تو ہنستا ہوا چلا گیا تھا، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہ ظالم تجھے تیرے سائے سے بھی جانتا ہوں۔ کہ پھر مہمان نوازی کیوں کی، کھانا پیک کر کے کیوں دیا؟ کہا بات اتنی ہے نا کہ وہاں میں تیرا مہمان تھا، یہاں تو میرا مہمان ہے، اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے مولا حسین کا، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سجاد نے بتایا کہ دروازے پر کوئی اگر دشمن بھی آ جائے گا تو اسے نواز دینا، کبھی بھی اسے پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے، اگر تمہارا دشمن بھی تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرنا۔ آخری بات کہہ کے میں گزر جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ مدد کی بات آئی، تھوڑی سی بات سنیں اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کا اینڈ کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے عبداللہ، یہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ بھی نا اگر استطاعت رکھتے ہیں اتنی کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سے اگر کوئی سوال کیا کرے نا تو اسے ایسے نہ بھیجا کرے۔ کبھی کبھی ہمارے دروازے پر ہم پتہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کون آ جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لیتا ہے، ہر طریقے سے ہم سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بھی ہم کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا لیں۔ عبداللہ نام ہے ان کا اور یہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جب راستے میں پہنچتے ہیں، میقات پر پہنچتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور باندھنے کے بعد جیسے ہی آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سائیڈ میں انہیں لوگ دیکھا ایک چھوٹی لڑکی، بہت زیادہ غریب پھٹے پرانے کپڑے، ایک بھینس مری ہوئی پڑی تھی، وہ سڑنے لگی تھی، اس کا تھوڑا سا اس نے گوشت کاٹا اور کاٹنے کے بعد چل دی۔ یہ عبداللہ نام کا جو شخص تھا یہ دوڑا، اس لڑکی کو روکا، کہا بات سنو بیٹی،
یار کیا کر رہی ہو؟ میں نے عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی ہوٹل چلاتی ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت یہاں سے لے جا کے اور پکا کے بیچتی ہو. کہتے میں نے پیچھا کیا تو وہ اپنے گھر پہ گئی. اس کا گھر بہت ٹوٹا پھوٹا تھا. وہاں پر اس کا ایک بھائی تھا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا. تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی یہ اتنا سڑا گوشت تم کہاں لے جاتی ہو؟ کہا جاؤ 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 تم جاؤ نا حج کرو جا کے, مجھ سے مطلب نہیں ہے. لوگ بہت سے آتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جاتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں بات تو سن بیٹی, بتا تو صحیح یہ کیا کر رہی ہے تو؟ سڑا ہوا گوشت کھائے گی. کہا آج 3 دن ہو گئے, بھوک کی حالت ہے, کسی نے روٹی نہیں دی. کسی کے سامنے جب میں کہتی ہوں نا تو سب آسرا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کوئی مدد نہیں کرتا. عبداللہ کہتے ہیں میرے دل پہ بات لگ گئی. کہا بیٹی کیا کریں گی گوشت کا؟ کہا میرا بھائی جو ہے 3 دن کا بھوکا ہے, اگر یہ گوشت آج اسے دے دوں گی تو اس کی جان بچ جائے گی, اس کی جان بچ جائے گی, اس لیے میں سڑا ہوا گوشت لے جا رہی ہوں. عبداللہ کہتے ہیں میرے آنسو نکلے, اور میرے جب آنسو نکلے نا دل پہ بات لگی. میں نے دیکھا جیب میں کتنے پیسے تھے, جتنے پیسے تھے میقات سے واپسی کے لیے رکھ لیے, جتنا سفر پہ لگتے ہیں, باقی جتنے پیسے تھے اس لڑکی کو دے دیے اور واپس چلا آیا. حج نہیں کیا, احرام کی حالت میں تھا, واپس چلا آیا. آنے کے بعد کچھ مہینے کے بعد, پہلے سفر پیدل بھی ہوا کرتے تھے, اونٹوں پر بھی ہوا کرتے تھے, گھوڑوں پر بھی ہوا کرتے تھے. کچھ مہینوں کے بعد جب حاجی واپس آئے نا تو میں حاجیوں سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا حاجی صاحب مبارک ہو تمہیں, حج مبارک ہو, تم تو بڑے نصیب والے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا طیارے نصیب فرمایا, تمہیں حج نصیب فرمایا, تم حج کر کے آئے ہو, بڑے مبارک ہو. تو انہوں نے کہا عبداللہ تو مبارک بات کس کی دے رہا ہے؟ تجھے بھی بہت مبارک ہو. کہا مجھے کس بات کی مبارک؟ کہا یار میں نے تجھے کعبے کے سامنے بھی بلایا تھا, لیکن تو اپنی ہی دھن میں تھا, تو کدھر دیکھتا ہی نہیں تھا. تجھے میں نے کعبے پر بھی دیکھا تھا, تجھے میں نے میقات پر بھی دیکھا تھا, تجھے میں نے عرفات پر بھی دیکھا تھا, تجھے میں نے مدینے کی گلیوں میں بھی دیکھا تھا, تجھے میں نے گنبد خضرا کے سامنے بھی دیکھا تھا. عبداللہ کہتے یار میں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں تو گیا نہیں حج کرنے, میں تو میقات سے واپس آ گیا, تو پھر مجھے کس نے دیکھا؟ کہتا یار مذاق نہ کرو, میں نہیں گیا تھا. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, حج سے آئے جھوٹ بولتے ہو. عبداللہ کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, معاملہ کیا ہے؟ میں تو میقات سے واپس چلا آیا. کہا جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا تو میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. میں گھر پہ آیا, میں نے مصلی اٹھایا, وضو بنایا, نماز ادا کی اللہ کی بارگاہ میں, فریاد کی مولا یہ کیا سن رہا ہوں؟ کوئی کہتا ہے مجھے میقات پر دیکھا, میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا. کوئی کہتا ہے مجھے کعبے کے سامنے طواف کرتے ہوئے بلایا گیا, پھر بھی میں نے نہیں دیکھا. کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو آواز آئی عبداللہ تو نے جو اس لڑکی کی مدد کی تھی نا, اس مدد کی وجہ سے یہ شرف تجھے حاصل ہوا کہ تو حج کرنے تو نہیں گیا, تو حج کرنے تو نہیں جا پایا, لیکن اس دوران 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا, کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. لیکن عبداللہ تم نے جو لڑکی کی مدد کی تھی, تیری مدد کرنے کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر دیا گیا ہے. ان 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا گیا. عرض کی مولا تو پھر جب مجھے میقات پر دیکھا گیا, مجھے عرفات میں دیکھا گیا, مجھے طواف کے وقت دیکھا گیا, مجھے صحیح کرتے ہوئے دیکھا گیا, وہ کون تھا؟ آواز آئی عبداللہ جب تو واپس آیا تھا نا, اس کی مدد کر کے جب تو واپس آ گیا تھا تو تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا گیا. میقات پر وہ تھا, ثواب تجھے مل رہا تھا. عرفات پر وہ تھا, ثواب تجھے مل رہا تھا. طواف وہ کر رہا تھا اور ثواب تجھے مل رہا تھا. تو نے جو اس کی مدد کی, اس کی وجہ سے تجھے یہ صلہ ملا کہ قیامت تک وہ فرشتہ ایسے ہی حج کرتا رہے گا, اور قیامت تک تجھے اس کا ثواب ملا کرتا رہے گا. یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آنے والی بیماریوں کو بھی دور فرما دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے, آفات و بلیات سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, اپنا فضل فرمائے. اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو ہمیں کربلا سے بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ امام حسین نے بھی آخری سجدہ کربلا میں کیا اور یہ درس دیا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے, نماز پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.